شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ تھوڑے سے اس وقت نوجوان بھی تھے اور غسیلے بھی تھے، اور ان کو حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس پر ان کو دکھ اور تکلیف بھی تھا، تو انہوں نے پھر 6 نکات کے بنیاد پر ایک پالیٹکس شروع کی، اور انہی 6 نکات کی بنیاد پہ انہوں نے 1970 کا الیکشن لڑا، اس میں ان کو میجورٹی مل گئی۔ اب اس وقت تھے پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان، وہ آل ان آل تھے۔ اب جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اقتدار اس کے حوالے نہیں کیا، اس کے خلاف ملٹری آپریشن کر دیا، شیخ مجیب کو گرفتار کر کے ویسٹ پاکستان لایا گیا، اور یہاں پہ ان کو میاں والی جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو ان کے ساتھ وہ ڈیل کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، شیخ مجیب کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے کوشش کی، اس وقت کے جو ویسٹ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کو پہلے صدر بنایا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا، پھر بعد میں وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے، اور پاکستان اس طرح ٹوٹ گیا۔ تو ایک پولیٹیکل لیڈر جس نے کہ ایک الیکشن میں میجورٹی حاصل کی تھی، اس کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش میں ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے پاکستان توڑ دیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے پرائم منسٹر بن گئے، انہوں نے 1973 کا آئین جو ہے اس پہ اتفاق کرایا، بڑی انہوں نے کوشش کر کے اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خان عبد الولی خان صاحب، ان سے اتفاق کرایا، ان کا تعلق نیب سے تھا، تو ولی خان صاحب نے اور جو نیب کے دیگر لیڈر تھے انہوں نے 1973 کے آئین پہ اتفاق کیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہ جو ان کی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی جس کو نیب کہتے ہیں، پھر اس کی جو حکومت تھی اس وقت صوبہ سرحد تھا جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، اور بلوچستان میں جے یو آئی کے ساتھ ان کا الائنس تھا، تو ان کی پارٹی جو ہے ان کی پارٹی پر پابندی بھی لگا دی حیات محمد خان شیر پاؤ کے قتل کے بعد، اور پابندی بھی لگا دی، ان کی حکومت بھی ختم کر دی۔ اب جناب بھٹو صاحب جو ہیں وہ جناب کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اس میں پولیٹیکل ریفارمز کریں، لیکن انہوں نے کچھ آئینی ترامیم کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ جو 1973 کا آئین تھا اس میں انہوں نے فٹافٹ کچھ آئینی ترامیم کی، جن کا مقصد یہ تھا کہ جو عدلیہ ہے اس پر کنٹرول حاصل کیا جائے، اور ان ترامیم کے باوجود وہ اتنا کنٹرول نہ حاصل کر سکے، اور 1977 میں فوج نے ان کا تختہ الٹ دیا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اب جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی جنرل ضیاء الحق نے بہت سے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے جن کو کہ بھٹو صاحب کے دور حکومت میں وکٹمائز کیا گیا تھا، ضیاء الحق نے کوشش کی کہ ان کو بھٹو کے خلاف استعمال کیا جائے، اور پھر بھٹو صاحب جو ہیں ان کو 1979 میں سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی جو کنٹروورشل فیصلہ ہے اس کو بنیاد بنا کر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو صاحب جو ہیں ان کی پھانسی کے بعد ضیاء الحق کا خیال تھا پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، لیکن بھٹو کو سیاست سے مائنس کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہے آج کی سیاست کا سبق۔ آج کی پیپلز پارٹی اور آج کی مسلم لیگ نون اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں میں کر رہا، یہ ابھی چند دہائیاں پہلے فیو ڈیکیڈز اگو ہم نے اپنے ایک الیکٹڈ